بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم اور حیا بالکل ختم ہو چکی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میرا عمران رہے گا، پاکستان رہے گا۔ یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ مگر جناب نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام سیاسی پارٹیوں اور سیاسی گروہوں پر بغیر کسی استثناء کے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اکراس دا بورڈ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دینی مفاہیم اور اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں۔ آپ سیاسی مفادات کے لیے جو چاہیں کریں، مگر دینی مفاہیم اور اہل بیت علیہ السلام اور ان کے مبارک اسماء کو خدا را اس گندی سیاست سے دور رکھیں۔ یہاں جس کو دیکھو وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سادہ لو عوام کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے فوراً جناب کربلا کا ذکر لے کر آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی فاسق و فاجر شخص اپنی سیاسی تحریک کو قیام امام حسین علیہ السلام سے جوڑ دیتا ہے، تو کبھی کوئی بے پردہ عورت اپنا مقابلہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جیسی پاک و پاکیزہ ہستی سے کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ بعض بدبخت لوگ شام غریبہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے قیامت کی شام تھی، اپنے سیاسی مخالفین کو تانا دینے کے لیے اس شام کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کائنات میں کربلا ایک ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بھی ایک ہے۔ نہ دوسری کربلا ہو سکتی ہے اور نہ اس عالمین میں امام حسین علیہ السلام جیسی دوسری شخصیت موجود ہے، مگر اس طرح شام غریبہ کا مذاق اڑانے والے اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اور اب تو جناب حد ہو گئی۔ کل میری نظر سے سیاسی پارٹی کا ترانہ گزرا، بہت سے لوگوں نے مجھے بھیجا بھی۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میرا عمران رہے گا، پاکستان رہے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ اس ترانے کو کہاں سے سرقہ کیا گیا۔ یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ مگر جناب نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ہر کوئی ہم سے چیزیں چرا کے بناتا ہے، اپنا تو کچھ بنانا نہیں ہے۔ اور سرقہ کر کے جو سیاسی پارٹی کا ترانہ بنایا گیا وہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہے۔ دیکھیے یہ تو بہت صاف اور واضح بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ میں رہوں نہ رہوں مگر اسلام رہے گا۔ مگر یہ سرقہ کر کے جو سیاسی ترانہ بنانے والا مجہول اور ملعون شخص ہے، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ جناب میں رہوں نہ رہوں عمران رہے گا؟ یہ آپ کیا عمران خان کو کوئی نیا دین یا خدا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا سیاست کے نام پر لوگوں کو کفریات سکھائی جا رہی ہیں؟ یہ صریحاً شرک ہے اور کفر ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے نوحے کے اندر جو الفاظ منسوب تھے، بے جرم تم نے مجھ کو ستایا خدا گواہ، بے جرم تم نے ہے ستایا خدا گواہ، خط بھیج کے ہے تم نے بلایا خدا گواہ، خط بھیج کے ہے تم نے ہٹایا خدا گواہ۔ ان الفاظ کو آپ ان سیاست دانوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی آپ دیکھیے ذات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ ہمارے تو سیاست دان جناب ہر خاص و عام کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کاسا لے کے جناب بھیک مانگنے کے لیے ہر کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو الفاظ نوحے میں استعمال ہوئے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تم کون ہو نقاب رخوں سے ہٹاؤں گا، تم کون ہو نقاب رخوں سے ہٹاؤں گا، میں کون ہوں یہ نوک سنا پر بتاؤں گا، میں کون ہوں یہ جلد ہی تم کو بتاؤں گا۔ شرم اور حیا بالکل ختم ہو چکی ہے۔ سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے
کتنی پستی کے اندر لوگ گر چکے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سیاسی ورکرز کو ورغلاتے ہیں کہ جناب وہ سر پہ کفن باندھ کر ان کی حمایت میں پھر وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو حق و باطل کے مارکے کے درمیان کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں کیونکہ ظاہر انہیں ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور یہاں تک ان کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی متصادم ہو جاتے ہیں. اور انہی غلط رویوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو ڈرٹی پالیٹکس میں دین کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں تشدد، عدم برداشت اور دین سے بددلی پھیل رہی ہے. اور اس کا جو بنیادی سبب ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شعور نہ ہونا اور تعلیم کا نہ ہونا. میں یہاں ہر پاکستانی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہمارے ملک کی عوام کی اکثریت تعلیم یافتہ ہو گئی، لوگ باشعور ہو گئے، تو دیکھیے گا انشاءاللہ اس ملک میں ان سیاستدانوں کی اس جہالت کا کوئی خریدار نہیں رہے گا.